بوکھلاہٹ جب دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری ہوا ڈھیلی ہے، پوزیشن خراب ہے، تو کسی طریقے سے ہندو مسلم کرایا جائے اور جو ہمارے پالتو کتے ہیں جو ہماری ہڈیوں پہ پل رہے ہیں انہی کے ہاتھ سے گولیاں چلوائی جائیں اور کئی لوگوں کو مروا دیا جائے۔ سمجھ گئے نا؟ اب کھل کے مت بلواؤ یار، حالات نازک ہیں۔ اشارہ آپ سمجھ لیجئے، اتنا میں نے بول دیا جس پر میرے اوپر کیس نہیں ہو سکتا۔ پالتو کتوں کے ذریعے جن کی ہڈیوں پر جو پل رہے ہیں ان کے ذریعے گولیاں چلوا کر ہندو مسلمان کرانے کی سازش، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے الیکشن کو جیتنے کا سوائے ہندو اور مسلم کرنے کے۔ یہ جتنا زیادہ استعمال کیا جائے، دیکھیے ہمارے ہی آستینوں میں سانپ پالے جاتے ہیں اور ان کے سامنے ہڈیاں ڈال کر ہم ہی میں سے کسی کو قرآن کریم کے خلاف زہر اگلنے کے لیے پالا اور پوسا جاتا ہے اور پروان چڑھایا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا۔ انسان کے ہر بیٹے کو، آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے مکرم بنایا، باعزت بنایا، سب عزت کے لائق ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور آدم کے ہر بیٹے کو، ہر انسان کو ہم نے خشکی اور تری میں سوار کیا، ہم نے ان کو سواریاں عطا فرمائی، زمین پر بھی اور سمندر کے اندر بھی۔ آپ دیکھیے صرف مسلمان چلتا ہے کیا سڑک پر؟ کیا اونٹ کا سفر، گھوڑے کا سفر، کھچر کا سفر، یکے اور ٹانگے کا سفر صرف مسلمان کرتا ہے؟ نہیں، اللہ نے کہا ہم نے ہر انسان کو، انسان کے ہر بیٹے کو، آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے سواریاں دی ہیں خشکی میں۔ فور ویلر اگر آپ کے پاس ہے تو ان کے پاس بھی ہے، بائک آپ کے پاس ہے تو ان کے پاس بھی ہے۔ ہوائی جہاز کا سفر اگر مولانا جرجیس کرتے ہیں تو اشوک کمار بھی کرتا ہے، رام چندر بھی کرتا ہے، راکیش بھی کرتا ہے۔ ہم نے خشکی میں بھی سواریاں دی ہیں اور ہم نے تری میں، سمندر کے اندر بھی، پانی کے بڑے بڑے جہازوں میں، کشتیوں میں ہم نے آدم کے بیٹوں کو سواریاں عطا فرمائی ہیں۔ ہندو اور مسلمان کی قید نہیں، سب کو۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا ہے، پاکیزہ رزق، اچھا طیب رزق، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ جو گیہوں تم کھاتے ہو وہ گیہوں یہودی بھی کھاتا ہے، عیسائی بھی کھاتا ہے۔ جو سرسوں کا تیل آپ استعمال کرتے ہیں ہندو بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، بدھسٹ بھی کرتا ہے۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا وہ ان کو بھی دیا، آدم کے ہر بیٹے کو دیا، پوری بنی نوع انسانیت کو ہم نے عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بہت سی مخلوق پر، بہت سی مخلوقات پر حضرت انسان کو فضیلت دی ہے، بہت سی مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت بخشی ہے۔ انسان کو، صرف مسلمان کو نہیں کہا اللہ نے۔ ہاتھ لگے گا بھائی، جب ہم چلائیں گے، ابھی تو اسپیڈ کم ہے، جب اپنے جوش میں آئیں گے تو لگے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں پیچھے ہٹ کے بیٹھیے، ہمارا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک بار تقریر کر رہا تھا بیوی کو ہی لگ گیا گھر میں، سپنے میں نہیں، حقیقت میں پریکٹس کر رہا تھا میں، کیسے بولا جائے گا، کر رہا تھا تو لگ گیا، پیچھے آ گیا تو ہو جاتا ہے بھائی۔ ڈاکٹر اپنی پریکٹس کرتا ہے، ہم لوگ بھی پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس نہیں کریں گے تو بھول نہیں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں سنیے، ہم نے بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو فضیلت دی ہے، انسان کو فضیلت دی ہے۔ اس سے بہترین انسانیت
کی تعلیم دنیا کے کس مذہب کے اندر ہمیں ملے گی؟ اتنی اچھی تعلیم کو کبھی انڈیا ٹی وی والے سے کہہ دو ذرا دکھا دو، زی ہندوستان کو بولو ذرا دکھا دو، سب کی نانی مر جائے گی۔ یہ نہیں دکھائیں گے، یہ دکھائیں گے ایک آدمی اگر داڑھی والا، اس کے چہرے پہ داڑھی، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اگر اس سے انسان ہونے کے ناطے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اسلام سے جوڑ کر فوراً دکھانے کی کوشش کرتے، فوراً۔ قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ انسانیت کی عزت کیا ہے۔ اس آیت کو پھر سے سنیے اور اس کے ترجمے پر غور کیجیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی نوع انسانیت کو، ہم نے بنی آدم کو، ہم نے ساری دنیا کے انسانوں کو عزت بخشی ہے، مکرم بنایا، باعزت بنایا ہے، اور ہم نے پوری کی پوری انسانیت کو خشکی میں اور سمندر میں، زمین پر بھی اور پانی میں، تالاب میں، سمندر میں، ہم نے ان کو سواریاں عطا فرمائی ہیں۔ ہم نے بڑی نوع انسانیت کو پاکیزہ رزق دیا ہے، اور پوری کی پوری انسانیت کو بہت سی مخلوقات پر ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ پوری انسانیت کی عزت کا مسئلہ ہے۔ آئیے اب قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہم آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑا ہے، ایک خاندان سے جوڑ دیا، ایک کنبے اور قبیلے سے جوڑ دیا، کہ تم الگ الگ مذہب کے ماننے والے تو ہو سکتے ہو، لیکن خاندان تمہارا ایک ہے، باپ تمہارا ایک ہے، ماں تمہاری ایک ہے، ایک خاندان سے جوڑ دیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہائے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہائے ساری دنیا کے انسانوں، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے کہ ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ ان خلقناکم من ذکر و انثی، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی سنتان ہو تم، ایک ہی پرم پتا کے بیٹے ہو، تمہارا ایک ہی باپ ہے آدم، تم سب کی ایک ہی ماں ہے حوا، اسی کو تم منو کہہ لو، آشو کہہ لو، اور تمہاری ایک ہی ماں ہے حوا، جس کو تم شتروپا کہہ لو یا حروتی کہہ لو۔ ہندو بھائیوں، تمہاری کتاب میں اس پہلے منشیہ کا نام منو آیا ہے، ہمارے یہاں اس پہلے منشیہ کا نام آدم آیا ہے۔ ہم نے منو مان لیا ہے، لیکن آپ آدم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آپ کی کتاب میں اس ماں کا نام جس کے سب بیٹے ہیں، اس کا نام شتروپا بتایا گیا، ہمارے یہاں حوا بتایا گیا۔ ہم شتروپا ماننے کے لیے تیار ہیں، حوتی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ حوا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بتاؤ دلوں میں گنجائش کس کے پاس ہے؟ ہمارے اندر ہے یا آپ کے اندر ہے؟ ہماری کتاب قرآن کہتی ہے، ہماری کتاب قرآن اللہ کا نازل کردہ قرآن ایشوریہ گرنتھ، یہ پوتر، اس کی پوتر پنکتیاں، اس کی یہ پوتر پنکتیاں یہ کہتی ہیں کہ ہے مانو ذاتی، ہے منشیو، ہے انسانوں، کہیں کے بھی رہنے والے ہو پوری دنیا میں، تمہارا باپ ایک ہے، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے،
تم سب ایک ہی ماں کے بیٹے، ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، اس لیے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ ہاں تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، لیکن ہم نے تمہاری برادریاں بنا دی ہیں، ہم نے تمہاری ذاتیں بنا دی ہیں، ہم نے تمہیں شعبے اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، ہم نے تمہیں ذات اور برادریوں میں بانٹا ہے، لیکن کوئی ذات کسی پر بڑی نہیں ہے، کوئی ذات کسی سے چھوٹی نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں قبیلے اور برادریوں میں صرف اس لیے بانٹا ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ میرا نام جرجیس، ایک قبیلہ ہے، دوسرے قبیلے دوسرے خاندان میں بھی کوئی جرجیس۔ اچھا آپ کا نام جرجیس، اچھا ایک جرجیس آیا تھا، کون؟ اچھا 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 وہ خان، اچھا اچھا وہ انصاری، یہ لیجیے اب پہچان ہو گئی۔ اور اگر قبیلے اور ذات اور برادریاں نہیں بنائی ہوتی تو کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا ہم نے صرف تعارف کے لیے اور پہچان، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، صرف پہچاننے کے لیے تمہاری ذاتیں برادریاں قبیلے بنائے ہیں۔ کوئی کسی پر بڑا، کوئی کسی سے چھوٹا، یہ اگر کہتے ہو تو سب سے بڑے جاہل ہو۔ جہالت کی بو ہے، یہاں سے اڑتی ہے۔ خان یہ کہے کہ میں سب سے اونچی قوم ہوں، اور وہ یہ کہے کہ یہ برادری سب سے نیچی برادری ہے۔ سید کہے کہ میں سب سے اونچی قوم ہوں اور فلاں برادری سب سے نیچی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان ہے۔ جہالت کی بدبو آ رہی ہے اس کے منہ سے۔ وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں کہا تھا اَيْنَ الْبِلال، بلال کہاں ہے؟ وہ کہتے لبیک وسعدیک، میں یہاں ہوں اے اللہ کے نبی۔ فرمایا اے بلال، ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، ایسا کون سا اچھا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی؟ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا، ایسا کون سا عمل ہے تمہارا اے بلال؟ اللہ کے رسول نے بلال کے بارے میں کہا، جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان کا رنگ کوئلے سے زیادہ کالا، حبشی نسل، ان کے ہونٹ موٹے موٹے، لیکن اللہ کے نبی ان کو بشارت کیا دے رہے ہیں؟ بلال، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے۔ بڑے بڑے امیر اور دولت مند صحابہ منہ تکتے رہ گئے، ایک موٹے ہونٹ والے، ایک کالے انسان کو، سیاہ فام انسان کو، حبشی نسل انسان کو جنت میں جانے کی خوشخبری فیضان جناب رسالت معاد کی عدالت سے مل رہی ہے۔ یہ فخر ملا ہے، یہ فخر تھا۔ یہ خانہ کعبہ کی بلندی پر کھڑے ہو کر اگر آذان دینے کا شرف کسی کو حاصل ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی وہ چابی حضرت بلال کے ہاتھ میں دی، اے بلال تم آذان دو گے، آذان دینے کا شرف اسی حبشی نسل، اسی کالے کلوٹے انسان کو دیا گیا جس کے بارے میں حدیث کی کتاب کہتی ہے کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے۔ لیکن غور کیجئے کہ یہ شرف، یہ بزرگی اگر مل رہی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، زندگی کا آخری خطبہ تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اصول اور منصور بتلا رہے تھے، جہاں بہت سی چیزوں کا حکم دے رہے تھے اور بہت سی چیزوں سے منع کر رہے تھے، انہی چیزوں میں سے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر، آخری خطبے کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا الا کلکم بنی آدم وآدم من تراب
لوگوں تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب کے اوپر فوقیت نہیں ہے، اور کسی غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی سرشتہ اور فوقیت نہیں ہے۔ عربی اور عجمی سب برابر ہیں، کالا اور گورا سب برابر ہیں، سب، کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے۔ الا بالتقوی، اگر فوقیت و درجہ کسی کو حاصل ہے تو متقی و پرہیزگار کو ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ کتنے باڈی بلڈر ہو، سکس پیک ہے کہ نہیں، اگر پوری بنیان اتار دے تو دیکھیں اس کی باڈی کیسی ہے۔ تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کتنے ہینڈسم ہو۔ لا ينظر الى اجسامکم، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ کیا دیکھتا ہے اللہ؟ ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں تقوی کیا ہے، اللہ سے ڈرتے کتنا ہو، کتنا ڈرتے ہو۔ وہ حضرت بلال جو سڑک کے کنارے بیٹھ جایا کرتے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور لوگوں سے مسئلے پوچھتے تھے کہ یہ مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ، حالانکہ ان کو وہ مسئلے خود معلوم ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی پوچھتے تھے۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ میری بھوک کی حالت دیکھ لیں، میرے چہرے پر نقاہت و کمزوری دیکھ لیں، اور پھر یہ کہیں کہ بلال تم نے تو شاید کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، چلو میرے گھر چلو، میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں۔ اس لیے وہ مسئلہ پوچھتے تھے کہ لوگ میری کمزوری دیکھ کر مجھے کھانے کے لیے پوچھیں۔ یہ غریب انسان، یہ غریب انسان، حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنائے گئے، جب حضرت بلال ان کے دربار میں جاتے، حضرت بلال جب ان کی عدالت میں پہنچتے تو حضرت عمر فاروق اپنی چٹائی سے اٹھ جاتے اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے سیدنا آزا سیدنا، آج ہمارے سردار آ گئے، ہمارے سردار آ گئے۔ حضرت بلال کے لیے حضرت عمر اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی چٹائی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت میں کیسے نہیں کر سکتا۔ یہ مقام، یہ فضل ملا تھا، اور شاید یہی وہ چیزیں ہیں جسے دیکھ کر ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام قبول کرنا چاہا تھا۔ یہی وہ مذہب ہے جس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے، جس کے اندر چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ ورنہ آپ منو اسمرتی پڑھ کے دیکھ لیں، ہمارے ہندو بھائیوں کی جو ناک کہلاتی ہے کتاب، اس کو جب پڑھیں گے تو ذات اور برادری کو کس طریقے سے کھوکھلا کیا گیا اور کس طریقے سے برادرانہ تعصب پیدا کیا گیا۔ لکھا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، منہ سب سے اوپر ہوتا ہے نا، تو سب سے اوپر جو برہما کا منہ ہے اس سے برہمن پیدا ہوا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے برہما جی نے چھتری کو ٹھاکر کو پیدا کیا ہے۔ یہ ران، یہ گھٹنے سے اوپر کا حصہ، اس سے ویش پیدا ہوا ہے، برہما جی کی ران سے ویش پیدا ہوا ہے، اور پیر نیچے تک، گھٹنے سے نیچے تک پیر پنجہ، یہ سب ان پیروں سے، برہما جی کے پیروں سے شودر پیدا ہوا ہے، شودر ہریجن، لہذا یہ نیچی ذات ہے، نیچی ذات ہے، یہ غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس سے نالیاں صاف کراؤ، گندگی صاف کراؤ، صاف لکھا ہوا ہے منوسمرتی کے اندر۔ ذات اور برادری کی یہی سے بنیادیں ہل جاتی ہیں
جس کو قرآن کریم نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ آئے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، جینی ہو یا بدھسٹ، کمیونسٹ کوئی بھی ہو، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے شعبے اور قبیلوں میں تمہیں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے، سب سے بڑا انسان وہ ہے، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں بڑا اور مہان پرش وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تقوی والا اور متقی اور پرہیزگار انسان یہ بڑا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ سکتا۔ اگر جرجی صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو اور تہجد کی نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہو تو جرجی صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا۔ یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو۔ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے، اپنی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ انسانیت کا درس ہے، کہیں ملے گا؟ انسانیت کا درس دیتے ہوئے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے اگر آپ گزر رہے ہو، انسانیت کا درس دیکھو، اس کو ایمان کا ایک حصہ بنا دیا۔ فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ لیجئے، ایمان کا حصہ بنا دیا۔ ترجمہ سنیے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، برانچ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ سروشریشٹھ برانچ، سب سے افضل درجہ ایمان کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَدْنَاهَا، لیجئے، یہ ایمان کا حصہ ہے، حالانکہ سب سے کم تر درجے کا ایمان ہے، لیکن یہ بھی ایمان ہے۔ کیا؟ وَأَدْنَاهَا اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہو اور آپ اس کو دیکھ لیں تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، آپ اس کو ہٹائیں اور دور کر دیں۔ اچانک سائیکل پہ آپ جا رہے ہیں اور دیکھا کہ کانٹا پڑا ہوا راستے میں، آپ گاڑی روکی، آپ نے دیکھ لیا، آپ تو بچ کے نکل گئے، لیکن کوئی بچہ بھی گزر سکتا ہے، کوئی نابینا اس کے پیر پہ کانٹا چبھ سکتا ہے، کوئی عورت جلدی میں گزری اس کو کانٹا چبھ سکتا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی جلدی میں جا رہا پتھر سے ٹکرا کے گر سکتا ہے۔ فرمایا تمہیں سائیکل روکنا پڑے گی، بائک روکنا پڑے گی، اگر تم 4 ویلر پہ ہو تو 4 ویلر کو بھی روکنا پڑے گا، اور اس تکلیف دہ چیز کو، کیلے کا چھلکا ہو، کانٹا ہو، پتھر ہو یا کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز راستے میں پڑی ہے تو اس کو آپ ہٹائیں۔ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرے گا، مرے کوئی یہودی عیسائی ہندو جائے، ہمارے باپ کا کیا جا رہا، ٹوٹنے دو دانت اس کے، آپ یہ سوچ کر نہیں گزر سکتے ہیں۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ گزرنے والا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے یا جینی ہے یا بدھسٹ ہے، نہیں، تمہیں وہ ہٹانا ہوگا تاکہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان نہیں، انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان محفوظ رہے، ہمارے نبی یہ چاہتے کہ ساری انسانیت جہاں تک ہو سکے اس کو تکلیف سے دور، تکلیف سے نجات دلائی جائے، اس کو دنیا میں کوئی تکلیف نہ دی جائے، اس کی تکلیف کو دور کیا جائے۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ فرمایا
واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اور سنو سنو میرے بھائیو، انسانیت کا درس سنو، یہ اسلام سب سے بڑا درس دے رہا ہے۔ آؤ دوسرے مذہب والوں کو میں چنوتی دیتا ہوں، چیلنج دیتا ہوں، آؤ اپنے مذہب کو قرآن کی کسوٹی پر، اسلام کی کسوٹی پر رکھو اور بتاؤ انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار کون سا مذہب ہے، انسانیت کی سب سے اچھی تعلیم کون سا مذہب دے رہا ہے۔ آؤ قرآن، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں، یا اللہ کون مومن نہیں؟ پھر سن لو وہ مومن نہیں۔ اللہ کے نبی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ ہاں پھر سن لو وہ مومن نہیں۔ اے اللہ کے نبی بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک بار کہہ دیں تو کافی ہے، ہم مسلمان ہیں، آپ کی ہر بات پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، ایک بار کہہ دیں تو کافی ہے۔ آپ 3 بار کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ یا اللہ میرے نبی تو وہ ہیں، ایک بار کہہ دیں تو ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اور جس کو 3 بار کہہ رہے ہو اس بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا وہ مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے وہ مومن نہیں۔ پڑوسی کا لفظ آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ مسلم پڑوسی ہونا چاہیے۔ ہندو بھوکا مر رہا تو مرنے دو، یہودی بھوکا مر رہا تو مرنے دو، عیسائی بھوکا مر رہا تو مرنے دو، سکھ بھوکا مر رہا تو مرنے دو، بدھسٹ بھوکا مر رہا تو مرنے دو، مسلمان بھوکا نہیں مرنا چاہیے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ 3 بار وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، اور صرف یہ نہیں مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ پڑھو تہجدیں، کتنی پڑھنا ہے؟ حاجی صاحب حج کر کے آئے، 60 70 65 سال کی عمر ہو گئی، سعودی عرب کا رومال ڈالے ہاتھ، رات میں اٹھ کے وضو، سجدوں پہ سجدے ٹھوکے چلے آ رہے، پڑوسی بھوکا سو گیا بیچارہ۔ آپ کی ذمہ داری تھی بستر پر سونے سے پہلے آپ اپنی بیٹی کو، آپ اپنی بہن کو، آپ اپنی بیوی کو پڑوس میں بھیجتے۔ باتوں میں آپ کی بیوی بہن بیٹی، پڑوسی کی بہن بیٹی بیوی یا چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھ لیتی بیٹے تمہارے گھر میں کیا بنا ہے؟ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بچے اکثر سچ بولتے ہیں۔ آپ کی بیوی، آپ کی بہن کی ذمہ داری تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے، بڑے تو شرما بھی جائیں گے، ہمارے گھر کی پول نہ کھولے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا جائے بچوں تمہارے گھر میں آج کیا بنا ہے؟ دیکھو آج ہمیں بھوک لگی ہے، ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ اس سے پتا چلے گا ان بچوں نے کیا کھایا ہے، ان بچوں نے کیا پیا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ اللہ کی قسم تو تہجد پڑھتا رہا، اللہ کی قسم رات میں اٹھ کر تو نفل پہ نفل ٹھوکتا رہا، سجدوں پہ سجدے ٹھوکتے رہا، رکوع پہ رکوع کرتا گیا، اور تیرا پڑوسی بھوکا سو گیا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، کعبے کے رب کی قسم تیری تہجد قبول نہیں، تیری عبادت قبول نہیں، تیری فرض اور نفل قبول نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ انسانیت کا اتنا بڑا درس۔ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے تھے، تو کسی سے انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی میرے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہیں، کیا کریں یار، کوئی راستہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا بہت آسان راستہ، ایک بلی پال لو۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بہت آسان راستہ ہے، وہ ایک بلی لے آئے، اور جب بلی لے آئے تو انہوں نے پال لی۔
दूसरे दिन चूहे भाग गए सब, कोई चूहा ही नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि यार मेरी बिल्ली ने तो एक भी चूहा नहीं खाया है, चूहे तो रोज आते थे, मेरे कपड़े काट जाते थे, ये कर जाते थे, वो कर जाते थे, और बिल्ली ने एक भी चूहा नहीं खाया, ना मारा, चूहे भाग कहां गए? दूसरे दिन उन्होंने बिल्ली खत्म कर दी, भले मारी नहीं है, बिल्ली को छोड़ दिया, चली गई। किसी ने पूछा कि तुमने बिल्ली, चूहे फिर आ गए। पूछा कि भाई तुम तो बिल्ली ले आए थे, फिर क्या हुआ? कहा मैं बिल्ली ले आया था, बिल्ली ने एक भी चूहा मारा नहीं, चूहे भाग गए। बिल्ली को फिर मैंने इसलिए घर में नहीं पाला क्योंकि मेरे चूहे भागकर पड़ोसी के यहां चले गए थे। तो ये कौन सी इंसानियत है और कौन सा ईमान है कि अपने घर की हिफाजत के लिए मैं बिल्ली ले आऊं और वो चूहे जो मेरे घर में थे वो भागकर पड़ोसी के घर में चले जाएं और उसको नुकसान पहुंचाएं? तो ये भी तो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो जो चूहे मुझे अपने घर में पसंद नहीं है तो अपने भाई के घर में कैसे पसंद कर लूं? इसलिए मैंने सोचा कि डर की वजह से बिल्ली के ये चूहे पड़ोसी के घर में घुस गए, पड़ोसी को सताना भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा बिल्ली को हटा दो, मेरे चूहे मुझे नुकसान पहुंचाए लेकिन पड़ोसी को नहीं। इतना एहसास किसको होता है? यहाँ तो ये देखते हैं कि मेरे घर में क्या पका है, पड़ोसी के घर में क्या पका है, आज उसने ये पकाया तो मैं उससे अच्छा पकाऊं। हमने आज 500 रुपए कमाए, पड़ोसी ने 800 कैसे कमा लिए? आज ये सूरत हाल हमारी हो गई। इंसानियत का दर्द देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मोमिन ने, अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता, जलील कद्र सहाबी हजरत उमर फारूक के बेटे, इनके घर अकीका हुआ। अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बेटे का अकीका कर रहे हैं। बकरे 2 जानवर खरीद के लाए तो अपनी बीवी से कहा इसको 7वें दिन ज़िबा करना है ना, अकीका 7वें दिन है, 7वें दिन इसको ज़िबा करना है। देखो मेरी बीवी, जब बकरे ज़िबा हो जाएं और गोश्त पक जाए 7वें दिन तो मेरे पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना उसका गोश्त। पड़ोसी यहूदी था। एक बात याद रखिएगा, सुनिए, पड़ोसी कौन था? यहूदी। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के यहाँ आज बच्चा पैदा हुआ, कल 2 जानवर ले आए, कल 2 जो ज़िबा करना था, 2 खस्सी, 2 बकरे, 2 मेंढे, 2 मेंढे वो ले आए और कहा बीवी 7वें दिन जब ज़िबा हो जाए और गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को पहुंचा देना। कहा ठीक है। फिर जब 4 दिन रह गए, कहा देखो भूलना नहीं, पहुंचा देना। कि हाँ ठीक है। 3 दिन रह गया, देखो पहुंचा देना, भूलना नहीं। 1 दिन रह गया, पहुंचा देना, भूलना नहीं। आज अकीका है, बकरा दोनों जानवर ज़िबा कर दिए। जैसी छुरी चलाकर ज़िबा कर दिए, बोले देखो गोश्त पक जाए तो भूलना नहीं, पड़ोसी को दे देना। अब बीवी हाँ हाँ ठीक है दे दूंगी। खाल उतरने लगी, जब बोटियां बनने लगी, फिर आया अब्दुल्ला इब्न उमर, बन गई गोश्त की बोटियां? नहीं अभी बन रही है। हाँ देखो जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। बीवी कहती हाँ मालूम है भाई, 5-6 दिन से आप बोल रहे हैं, मैंने सुन लिया है, पहुंचा दूंगी। हांडी जब चूल्हे पर रख दी और गोश्त जब भुनने लगा तो कहा तैयार हो गया। क्यों, आपको ज्यादा भूख लग रही है क्या? कहा नहीं नहीं भूख की बात नहीं है। फिर कहा मैं ये देख रहा हूं कि कब पकेगा, फिर पड़ोसी को। बीवी को अब बहुत गुस्सा आ गया। कोई बात बार बार कही जाए तो आदमी पक जाता है। एक मुझे याद है, ये कोई आदमी मुझे एयरपोर्ट पे से लेने गए और लेके आए, मौलाना साहब हमारे यहाँ के हालात बहुत खराब हैं, जरा संभल के बोलना, ऐसा मत बोलना। मैंने कहा ठीक है भाई याद रखूंगा। जब तक गाड़ी चलती रही वो यही समझाते रहे हमको। मैंने कहा ठीक है। असल में वही जिम्मेदार थे और थाने में उनसे लिखवा लिया गया था कि अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगा। तो उनको तो डर इसलिए लगा हुआ था। अब गाड़ी से उतरे, जिस रूम में हमको ठहराया, मौलाना देखिए भाई मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा ठीक है। नाश्ता आया, पानी पिया, देखिए मौलाना बहुत ज्यादा वो सीआईडी वाला परेशान कर रहा, बार बार फोन कर रहा है।
میں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی، میں صحیح بولوں گا، گھبراؤ نہیں. کھانا کھلا رہا تب بھی وہی، اس کا دماغ وہی لگا ہوا ہے. اسٹیج پہ بیٹھ گیا، آدھے گھنٹے تک دوسروں کی تقریر چل رہی تھی، میں بیٹھا رہا، اور جیسے ہی میں کرسی پہ بیٹھا پھر کان میں کہہ دیا مولانا ذرا خیال رکھیے گا. میں ایئرپورٹ سے لے کے یہاں تک اس نے پکا کے رکھ دیا. میں نے شروعات ہی وہیں سے کر دی، اور پوری 2 گھنٹے تک میں نے پھر تو تقریر کی، جس سے منع کیا وہی سب سے زیادہ بولا، اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب غائب ہے ہی نہیں، بھاگے. اور بعد میں جب جلسہ ولسہ ختم ہوا تو گاؤں والوں میں فون نمبر ہوتے ہی ہیں، کسی سے میں نے پوچھا فون کر کے، پتا چلا 3 دن کے بعد وہ گاؤں میں آیا. وہ آدمی 3 دن کے بعد آیا، گاؤں چھوڑ کے بھاگ گیا. کہتا ہے کہ اس مولوی کو جتنا منع کرو گے اتنا ہی کرے گا. ہم نے کہا یہ آدم علیہ السلام کی فطرت ہے، میرے اندر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بار کہا دیکھو جنت میں خوب کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، ٹہلو گھومو آدم سے، لیکن اس پیڑ کے پاس مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا. اور جس سے منع کیا گیا وہ وہیں چلے گئے. تو یہ تو آدم کی فطرت میں شامل ہے، ہم بھی تو انسان ہیں. ارے ایک بار کہہ دیا، 2 بار کہہ دیا، تم کسی کو پکاؤ گے؟ اب ایسا لگتا ہے، پھر بعد میں غصہ آ گیا. پھر مجھے ایسا لگا جیسے میں تمہارا نوکر بن کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، جلسہ کمیٹی کو حق ہے کہنے کا، کیونکہ علاقے کا ماحول وہ جانتے ہیں، بالکل حق ہے ان کو کہنے کا. لیکن ایک بار عقل مند عالم وہ ہے جو ایک بار کہہ دیا جائے وہ سمجھ جائے اور اس کو اپنے حساب سے پھر بولنا ہے. لیکن ایئرپورٹ سے لے کر گھر تک، کھانا کھلانے تک، ناشتے تک، پانی چائے لاؤ تب بھی، یہاں تک کہ جب بولنے جا رہا تب بھی کان میں مولانا صاحب بہت حساس علاقہ ہے، بہت خطرناک ماحول ہے، ذرا صحیح سے بولیے گا، بڑی مشکل سے پرمیشن دی. شکر ہو یار، دماغ پکا کے رکھ دی. پھر ہم وہیں سے بولنا شروع کر. تو بیوی کو بار بار کہا جانور لائے تو کہا، 6 دن پہلے کہا، 5 دن پہلے کہا، 4 دن، 3 دن، 2 دن، 1 دن، صبح ہو گیا اس دن بھی، بوٹیاں بن رہی اس دن بھی. جب چولہے پہ پکنے لگا تو کہا زیادہ بھوک لگ رہی ہے آپ کو؟ کہا مجھے نہیں پک رہی ہے، ہمیں پڑوسی کی فکر ہے. ارے میں نے سن لیا بار بار پڑوسی پڑوسی. ارے مجھے معلوم ہے، پکنے تو دو، ایسی دے دوں کچا کیا؟ ارے میری بیوی مجھ پر کیوں برس رہی ہو؟ کہا برسوں کی نہیں، 7 دن سے وہی پکائے چلے جا رہے، پڑوسی 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 پڑوسی. تو جانتے ہو عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا؟ میری بیوی تو میرا غصہ ہونا بجا ہے، جو آدمی بار بار کچھ بولے گا تو میں غصہ آئے گا، لیکن میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں. اب سنو، ایک مسجد میں جمعے کا دن تھا، میں جمعے کا خطبہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا. اللہ کے نبی ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے. آپ نے جمعے کے دن جو خطبہ دیا ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ پڑوسیوں کے بارے میں دیا. پڑوسیوں کی اتنی اہمیت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ بتایا کہ میں یہ سوچنے لگا رہ کیا گیا ہے، اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے جو چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے؟ سب تو بتا دیا، یہ پڑوسی کا، یہ پڑوسی کا حق. اب ڈر لگنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تو بتا چکے، اب کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ تم جس گھر میں رہتے ہو، جس کمرے میں رہتے ہو، جس باغ میں رہتے ہو، یا جس زمین کے مالک ہو، اس میں اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا بھی ہے، اتنا حق تمہارے پڑوسی کا ہے. کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زمین و جائیداد اور گھر و مکان میں پڑوسی کو وارث نہ بنا دے. بنایا نہیں، لیکن ڈر لگنے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی، اب آخری چیز یہی تو رہ گئی ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی یہ کہہ دیں، یہ نہ کہہ دیں کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے. میری بیوی اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پڑوسی کو پہنچاؤ. یہ ہے انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار مذہب. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، انسانیت سب سے زیادہ اگر ملے گی تو اسلام کے اندر ملے گی. ہندو مسلمان یہودی اور عیسائی کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے، کوئی قید نہیں. آئیے ایک اور چیز بتائیں تمہیں، اچھی لگے گی.
آپ مجھ سے قرض، میں نے آپ سے قرض لیا ہو کہ بھیا کہاں جا رہے ہو؟ زیادہ اٹھا بیٹھا مت کرو سامنے سے، میں ٹھیک ہے ادھر سے نکل جائیں، ایک تو ویسے ہم کیمرے والوں سے پریشان ہیں۔ تو مولانا جرجی صاحب نے آپ سے قرض لیا ہے 20,000 روپے 50,000 روپے اور کہا ایک ہفتے میں ہم آپ کو دے دیں گے، اور آپ نے ایک ہفتے کے لیے ہمیں دے بھی دیا، اور آپ 5 ہی دن میں ہم سے مانگنے لگے، تو ہم یہی تو کہیں گے کہ صاحب ابھی تو ایک ہفتے کا میں نے وعدہ کیا، ابھی تو 5 ہی دن ہوئے ہیں بھائی، ابھی وقت پورا نہیں ہوا ہے، 2 دن اور رک جاؤ۔ جب ہم پورے ہفتے میں آپ کو نہ دیں تب آپ ہم سے شکایت کر سکتے ہیں۔ یہی صورتحال اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی۔ ایک یہودی سے اللہ کے رسول نے قرض لیا، ایک ہفتے کا وعدہ کر، 5واں دن ہوا اس نے قرض مانگنا شروع کر دیا، اے اللہ کے رسول میرا قرض مجھے دے دیجیے جو ہم نے آپ کو دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تو نہیں ہے میرے پاس۔ دیکھیے گا مالک اللہ کے رسول، اس بستی کے مالک اللہ کے نبی اشارہ کر دے تو یہودی پٹ جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا قرض دو، اللہ کے نبی نے فرمایا اچانک تم قرض مانگنے لگے ہو، ابھی تو 5 ہی دن ہوئے ہیں، میں نے تو ایک ہفتے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے ایک ہفتے کا وعدہ کیا تھا آپ نے، اگر مجھے آج ہی ضرورت پڑ گئی ہے تو میں کیا کروں، مجھے آج ہی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آج تو آنن فانن میں کر نہیں پاؤں گا، اتنی جلدی میرے پاس انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے تو اچانک میرے سامنے اپنے قرض کے لیے ہاتھ پھیلا دیا۔ اس یہودی نے غصے میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نام آ رہا ہے، اس نے تو نہیں کہا اے محمد آپ کو آج ہی میرا قرض دینا ہوگا۔ آپ نے کہا وہ تو نہیں ہے، ابھی 2 دن باقی ہے، میں 2 دن کے اندر اندر تمہارا قرض واپس کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس نے کہا مجھے آج ہی چاہیے، اور اگر آپ میرا قرض نہیں دیتے تو میں اس جگہ سے تمہیں جانے نہیں دوں گا، اس جگہ سے میں تمہیں اٹھنے نہیں دوں گا۔ امام بیہقی اپنی سنن کے اندر اس روایت کو لاتے ہیں، سنن بیہقی کی روایت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر تمہاری مرضی، اگر تم مجھے اس جگہ سے جانے نہیں دیتے ہو تو میں اسی جگہ بیٹھ جاتا ہوں۔ اپنے سر سے عمامہ اتارا اور اسی جگہ پر اللہ کے نبی بیٹھ گئے، بچھایا اور بیٹھ گئے، وہ یہودی بھی بیٹھ گیا۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہودی مجھے اتنی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ میں مسجد میں جاؤں اور نماز پڑھ کر واپس آ جاؤں اور اس جگہ پر بیٹھ جاؤں۔ اس یہودی نے کہا میرا قرض دے دو اور شوق سے نماز پڑھ دے جاؤ، اور اگر نہیں دیتے ہو تو میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا۔ آپ نے ظہر کی نماز وہیں پڑھی، عصر میں بھی اجازت نہیں دی، عصر بھی وہیں پڑھی، مغرب بھی وہیں پڑھی، عشاء بھی وہیں پڑھی، رات بھر بھی اس نے اٹھنے نہیں دیا۔ آپ نے پوری رات وہیں گزاری، فجر کی اذان کی آواز آئی، آپ نے فجر بھی وہیں ادا کی، سورج نکلنے تک آپ وہیں رہے۔ جب سورج نکل گیا اور کافی بلند ہو گیا تب وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے قرض نہیں مانگنا چاہتا تھا، نہ میرا ارادہ تھا کہ قرض مانگا جائے، بلکہ کل ہی میں نے اپنی کتاب تورات کو پڑھا تھا، کل ہی میں نے اپنی کتاب تورات کو پڑھا تھا، اس تورات میں لکھا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ بڑا حلیم اور بردبار ہوگا، اس کو غصہ نہیں آئے گا، اس کو سخت سے سخت لہجے میں بھی اس سے گفتگو کی جائے گی تو وہ خندہ پیشانی سے سنے گا، اس کی پیشانی پر پسینہ نہیں آئے گا، وہ بدتمیز نہیں ہوگا، اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے۔ بس یہی سوچ کر میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے قرض مانگوں تو آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔
آپ اپنے صحابیوں سے ہمیں پٹواتے کہ نہیں پٹواتے؟ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا